السلام علیکم ویورز، میں ہوں عادل امان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. امید ہے آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. ویورز، آج دو ٹاپک پہ بات ہوگی انشاءاللہ. ایک تو آج کل جو ڈرون حملے پاکستان جو افغانستان میں ڈرون حملہ ہوا ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو آج الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کی کال دی گئی تھی عمران خان کی طرف سے، اس حوالے سے بات ہوگی. تو پہلے بات کرتے ہیں ویورز کہ جو کہ پاکستان کی پل پل بدرتی صورتحال ہے پاکستان کی، چاہے خارجہ پالیسی ہو داخلہ پالیسی ہو، دونوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں سے ویورز پاکستان میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ڈرون حملے کی بازگشت سنائی دی، اور یہ بات تک کہی گئی کہ جو ڈرون حملہ ہے وہ پاکستانی فضائی حدود سے آپریٹ کیا گیا. اب ایک بات یہاں بتانا چاہوں گا کہ آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے تک جو ہے وہ ڈرون حملے جو ہیں وہ بالکل نہیں ہوتے تھے. نہ ہی پاکستان کی حدود استعمال کی جاتی تھی، فضائی حدود، نہ اس کے ایئر بیسز استعمال کیے جاتے تھے. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کے دور میں امریکہ کو عمران خان کی اسٹریٹجی کا پتہ تھا، کہ اس کو پتہ تھا کہ اگر ہم ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے تو یقیناً اس کا سخت سے سخت جواب ہمیں ملے گا. اس لیے امریکی حکام جو ہیں وہ اس حوالے سے بالکل بھی رسک نہیں لے سکتے تھے. اب جو ڈرون حملے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر کے کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ استعمال کی گئی ہے فضائی حدود، اور جو اس کی وجہ سے جو افغانستان میں جو اٹیک ہوا ہے اس میں القاعدہ کا سربراہ ایمن الظاہری جو ہے وہ اس میں انتقال کر گیا، یا اس میں جب بلاسٹ ہوا تو اس کی وجہ سے اس کی جان جو ہے وہ چلی گئی. اب اس کی جو بات، اس بارے میں جو بات ہے وہ آیا کہ افغانستان کے حکام جو ہیں وہ اعلیٰ قیادت جو ہے وہ اس جو اٹیک ہے ڈرون اٹیک اس کو چھپا رہی ہے، یا پھر امریکی حکام جو کھل کر اس بارے میں جو ہے سوشل میڈیا ہو یا اپنی پرنٹ میڈیا ہو اس پر کھل کر بات کر رہے ہیں. اس کی آپ نے جو ہے ایک دو پوسٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو ملی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں لگائیں. اور اس کے علاوہ جب پاکستان سے یا افغانستان حکام سے اس بارے میں بات کی جائے تو افغانستانی حکام جو ہیں وہ تو اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی فی الحال اس بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی اٹیک جو ہے وہ نہ ہوا ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی خبر جو ہے القاعدہ سربراہ کے حوالے سے وہ جو زیر گردش ہے اس میں کوئی صداقت ہے. اب یا تو امریکہ جھوٹ بول رہا ہے یا افغانستان کے حکام جو ہیں وہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اس میں ایک اور بات جو سننے کو مل رہی ہے کہ جب پاکستان میں آرمی ہیلی کاپٹر تباہ ہوا، اس کی بھی ایک امریکی حکام جو ہیں وہ اس نے بھی ایک پوسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگائی ہے، اور باقاعدہ طور پر پاکستانی حکام سے انہوں نے معافی مانگی ہے کہ ہمارے ڈرون اٹیک کی وجہ سے پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے. اب اس میں کیا صداقت ہے اور اس حوالے سے پاکستانی حکام جو ہیں وہ کیا کہیں گے، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ نئے سرے سے کھڑے ہو گئے. ہمیں تو یہاں میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو جو معاملات جو سننے کو مل رہے ہیں اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے. لیکن جہاں ہم ڈالر کے گرتے ہوئے ریٹ کو دیکھیں جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، شاید آرمی چیف نے جو کال کی امریکن حکام کو، شاید اس میں کچھ لو اور دو کی پالیسی کے تحت شاید یہ معاملہ جو ہے وہ طے پایا ہے، اور تیزی کے ساتھ گرتا ہوا ڈالر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اس میں ایک اور بات جو شاید ہمارے ناظرین کو دنگ کر دے گی، اس کی وجہ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے حکام جو ہیں پاکستانی حکام جو ہمارے یہاں کے اداروں کے لوگ ہیں وہ امریکی سفیروں کو جو ہے وہ طورخم بارڈر اور افغانستان سے ملحقہ بارڈر سے جو ہے ان کو اس کا وزٹ کروا رہے ہیں. آیا ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ امریکی سفیروں کو یا امریکی حکام کو کس بنیاد پر اپنے بارڈرز کی یا پاک افغان بارڈرز کی جو ہے وہ وزٹ کروایا جا رہا ہے؟ ان کو کیا اتھارٹی ہے کہ وہ آ کر جو ہمارے زمینی حقائق ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں یا اور اس کے بارے میں وہ اپنی رائے دیتے ہیں؟ اس پر ایک بات یہ بھی ہمیں سننے کو سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ انہوں نے
امریکی حکام نے یہ کہا ہے کہ آپ جو طورخم بارڈر ہے جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے اس کا انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ جو سختی ہے اسے کم کیا جائے، اور تاکہ آزادانہ نقل و حرکت جو ہے وہ آرام سے، جو آنے جانے والے افغانستان سے لوگ ہیں ان کو آرام سے اس طرف انٹر یا ادھر سے اس طرف افغانستان سے، پاکستان سے افغانستان کی جانب جانے میں آسانی ہو۔ اب اس کے پیچھے کیا حقائق ہو سکتے ہیں، یہ بھی یقیناً پاکستان کی عوام اب بہتر سمجھنا شروع ہو گئی ہے سیاسی معاملات کو بھی، اور ہمارے ملک میں جو امریکہ کا کردار یا دیگر ممالک جو ہمارے ملک میں فساد پھیلا کر جو ہے وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یقیناً اب کسی سے کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور آنے والے وقت میں اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے، وہ بھی پاکستانی حکام، پاکستانی عوام جو ہیں وہ اب صورتحال کو محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب بھی بس بات کرتے ہیں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، جس کے آج عمران خان نے جو ہے وہ بھرپور احتجاج کی کال دی تھی ڈی چوک میں، جو الیکشن کمیشن کا ہیڈ آفس ہے اس کے باہر جو ہے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، لیکن رانا ثناءاللہ جو کہ وزیر داخلہ ہے انہوں نے اس ڈی چوک کو اور اس کے ارد گرد کے تمام محلے کا جو ایریا ہے ان کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک محصور علاقہ ہے یا کوئی چھاونی کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں ہر طرف جو ہے وہ چاروں طرف سے کنٹینر لگا کر اس کو بند کیا گیا ہے، اور یقیناً اس میں کام پہ جانے والے لوگوں، طالب علم اور دیگر جو روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جب یہ صورتحال درپیش ہوئی تو اس کے ساتھ ہی عمران خان نے جو ہے F9 پارک کے باہر جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی ہے، اور اس طرح پورے ملک میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو دفاتر ہیں پورے ملک میں، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، لاہور اور دیگر جو شہر ہیں تمام شہروں میں الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر بھرپور احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور اس میں دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ بھرپور طریقے سے ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ احتجاج کامیاب پی ٹی آئی کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور ان کے ساتھ حکومت جو ہے وہ کیا رویہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے الیکشن کمشنر جو ہیں ان پر بھرپور الزامات اور اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس کے خلاف غیر جانبداری کا مقدمہ بھی جو ہے پٹیشن دائر کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ دیا ہے، ایک تو اس فیصلے میں جو ہے کافی ساری غلطیاں ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کسی کی ایما پر یا دباؤ میں جو ہے وہ سنایا گیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں یہ کیس جو کہ اب سپریم کورٹ میں اس کو دائر کر دیا گیا ہے، اب یہ کتنا عرصہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے یا سپریم کورٹ میں یہ کیس چلتا ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی صفائی میں وہاں سپریم کورٹ میں کیا دستاویزات جمع کراتا ہے، جبکہ پی ٹی آئی بھی اپنی طرف سے کیا دستاویزات جمع کروائے گی اپنے سروائیول کے لیے، یا عمران خان اور اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے عمران خان جو ہے وہ کیا اقدامات کریں گے، یہ بھی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ جیسے جیسے دکھنے کو ملے گا وہ انشاءاللہ ہم اپنے ویورز کو ضرور بتاتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ اس کیس کا جو ہے وہ اب جو امپیکٹ جو ہے وہ پاکستانی سیاست پہ کیا پڑنے والا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں کھل کر سامنے آ جائے گا، کیونکہ صرف ایک پارٹی ہی نہیں جو ہے وہ فنڈنگ کرتی۔ اب اس میں ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ جو ہے وہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو پہ اس پہ بات کی تھی۔ فارن فنڈنگ اور ہے، ممنوعہ فنڈنگ جو اب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے جو نتیجہ آیا ہے، جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب جو لوگ فارن ایجنسیز سے یا فارن لوگوں سے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں، یا جن کے پاس اپنے فنڈز کے کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی جماعتیں ہوں، جن کے پاس اپنی فنڈنگ کے کوئی جو ہے وہ کاغذاتی طور پر یا ڈاکومنٹیشن موجود نہیں ہے، ان کے خلاف کیا اقدامات ہوں گے، اور فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ جو ہے ان دونوں میں سپریم کورٹ کس طریقے سے فیصلہ کرتی ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔